4 زندہ نبیوں کے تذکرے میں ایک ایسی حقیقت چھپی ہے جو ایمان کو تقویت اور دل کو سکون بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو اس دنیا کی آزمائشوں سے محفوظ رکھ کر انہیں قیامت تک کی زندگی عطا کی ہے تاکہ وہ انسانوں کے لیے روشنی کا مینار بنیں اور ہدایت کے سرچشمے رہیں۔ یہ 4 عظیم ہستیاں ہیں: حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ ان کی زندگی کے یہ راز ہمیں اللہ کی قدرت اور حکمت کی گہرائیوں کا احساس دلاتے ہیں۔ آئیے ان عظیم نبیوں کے حالات سے دل کو سیراب کریں اور ان کے بارے میں مزید جانیں تاکہ ہمارے ایمان کو تازگی ملے اور ہماری روحیں مزید قرب الہی کی طرف مائل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 نبی جو اسلام کے مطابق آج بھی زندہ ہیں، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام شامل ہیں۔ ان تمام انبیاء کے حالات زندگی کو لے کر ہم ایک تفصیلی جائزہ پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں جنہیں مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں مذاہب میں بلند مقام حاصل ہے۔ آپ کی ولادت حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے معجزاتی طور پر بغیر باپ کے ہوئی، جو اللہ کی قدرت کا ایک عظیم نشان ہے۔ قرآن مجید میں آپ کی پیدائش، نبوت اور معجزات کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن لوگوں کے لیے حیرت انگیز معجزات سے بھرا ہوا تھا۔ بچپن ہی میں آپ نے مختلف معجزات ظاہر کیے، مثلاً آپ نے ماں کی گود میں بات کی اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا درس دیا۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو تبلیغ شروع کی اور ان کو توحید کی طرف بلایا۔ آپ نے مختلف معجزات بھی دکھائے، جیسے کہ مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو بینائی دینا اور کوہڑ کے مریضوں کو شفا دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا اور مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ قیامت کے قریب واپس آئیں گے۔ ان کا دوبارہ دنیا میں آنے کا مقصد دجال کا خاتمہ کرنا اور اسلام کی برتری کو قائم کرنا ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں تفصیل سے نہیں بتایا گیا، مگر انہیں علم لدنی حاصل ہے اور وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے علم حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، جس کا ذکر سورہ کہف میں موجود ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تعلق ایک روحانی شخصیت سے ہے جنہیں اللہ نے غیر معمولی علم عطا کیا۔ قرآن کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا تاکہ ان کی تعلیمات اور حکمت کو سمجھ سکیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی چیزیں دکھائیں جو بظاہر انسانی عقل میں سمجھ نہیں آتیں، مگر ان کے پیچھے اللہ کی مصالحت تھی۔ علماء کا عقیدہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں اور اللہ کے حکم سے خاص مواقع پر انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے خاص مشن انجام دیتے ہیں اور لوگوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 3 پر آتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور انہیں ایک بلند مقام عطا کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی تھے۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ ان کا تعلق حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے بتایا جاتا ہے اور وہ انتہائی دیندار اور نیک انسان تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو علم نجوم، علم طب اور علم ریاضی کا بانی بھی سمجھا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے اور عبادت کی اہمیت بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اعلیٰ مقام پر اٹھا لیا اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہیں۔ نمبر 4 پر آتا ہے حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام بھی ایک برگزیدہ نبی تھے جو بنی اسرائیل میں مابعوث کیے گئے تھے۔ ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور انہیں توحید کی طرف بلانے والا نبی قرار دیا گیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور بت پرستی سے منع کیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنے وقت میں لوگوں کو توحید کی طرف راغب کیا اور اللہ کی عبادت کی ترغیب دی۔ انہیں اللہ نے اپنی خاص حکمت کے تحت زندہ رکھا ہے
اور مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ آج بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہیں۔ یہ 4 انبیاء اسلام کے مطابق آج بھی زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص مقام اور حیثیت عطا کی ہے۔ ان کی زندگیوں میں ہمیں ایمان، توکل اور اللہ کی وحدانیت کا درس ملتا ہے۔ یہ انبیاء اپنی زندگیوں میں اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیتے رہے اور ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حالات و واقعات سے آگاہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن و حدیث میں تفصیل سے موجود ہے۔ آپ کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ہم اسے مختلف حصوں میں تقسیم کریں گے۔ آپ کی پیدائش، بچپن، جوانی اور مختلف واقعات کو سیریز کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ مصر میں پیش آیا، جہاں اس وقت فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ ان کی نسل کو ختم کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ جب انہیں خطرہ ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔ اللہ کے حکم سے وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچہ گود لیا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پرورش دی گئی۔ اللہ نے ان کی حفاظت اور پرورش کے لیے خاص انتظامات کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی حقیقی والدہ کے پاس ہی دودھ پلایا گیا، جو ان کے لیے محافظ اور مربی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ابتدائی تعلیم فرعون کے محل میں ہی پائی اور اللہ نے ان کے دل میں ایمانی نور پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی میں ایک مرتبہ بازار میں گئے، جہاں انہوں نے ایک مصری کو ایک اسرائیلی کے ساتھ لڑتے دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کی مدد کرتے ہوئے مصری کو ایک مکہ مارا، جس سے وہ مر گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف لاحق ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ مصری کے قتل کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے غضب کا خوف ہوا اور وہ مصر سے نکل کر مدین کی طرف ہجرت کر گئے۔ مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کنویں پر 2 لڑکیوں کو پانی بھرتے ہوئے دیکھا اور ان کی مدد کی۔ بعد میں ان کے والد حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر بلایا اور ان کی محنت و دیانت داری سے متاثر ہو کر اپنی ایک بیٹی سے شادی کا پیغام دیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں تقریباً 10 سال تک قیام کیا۔ اس دوران انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوئے دینی علم اور زندگی گزارنے کے اصول سیکھے۔ 10 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر واپس جانے لگے۔ راستے میں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم سے نجات دلائیں۔ الحمدللہ، آج کی ویڈیو میں ہم نے ایک اہم موضوع پر گفتگو کی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز لا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دین کے فہم کو مضبوط کرے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔